الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت اول، سبق نمبر 9، صفحہ نمبر 100 تا 103۔ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ سرخ بتی کا کیا مطلب ہے؟ سرخ بتی کا مطلب ہے کہ ٹریفک جب چلی ہوئی ہو تو وہ رک جائے۔ سبز رنگ کی بتی کس بات کا اشارہ کرتی ہے؟ سبز رنگ کی بتی کا مطلب ہے کہ ٹریفک چل پڑے۔ شہروں میں ٹریفک کم ہوتی ہے یا زیادہ؟ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شہروں میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹریفک کے اشارے کتنے رنگ کے ہوتے ہیں؟ ٹریفک کے اشارے 3 رنگ کے ہوتے ہیں، سرخ، پیلا اور سبز۔ زیبرا کراسنگ کا نشان کن لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زیبرا کراسنگ کا نشان پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پر ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جیسے زیبرا کراسنگ، اشاروں، بس سٹاپ، چل اور ٹریفک۔ لوہے کی تختی پر ڈیش لکھا ہوا تھا۔ لوہے کی تختی پر بس سٹاپ لکھا ہوا تھا۔ شہروں میں ڈیش زیادہ ہوتی ہے، شہروں میں ٹریفک زیادہ ہوتی ہے۔ سبز رنگ کی بتی جلتی ہے تو ٹریفک چل پڑتی ہے۔ پیدل چلنے والوں کو ہمیشہ زیبرا کراسنگ استعمال کرنی چاہیے۔ ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کے لیے ٹریفک کے ڈیش کا استعمال کیا جائے، ٹریفک کے اشاروں کا استعمال کیا جائے۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہم نے درست جواب ڈھونڈ کر اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ پہلا سوال ہے ٹریفک زیادہ ہوتی ہے گاؤں میں، قصبوں میں یا شہروں میں؟ تو صحیح جواب ہے شہروں میں۔ آپ یہاں پر دائرہ لگائیں گے۔ ٹریفک رک جاتی ہے سرخ بتی کے روشن ہونے پر، سبز بتی کے روشن ہونے پر یا پیلے رنگ کی بتی پہ روشن ہونے پر؟ تو آپ نے بتانا ہے سرخ بتی کے روشن ہونے پر۔ سڑکوں پر جگہ جگہ لگی ہوتی ہے چوکیاں، رکاوٹیں یا بتیاں؟ سڑکوں پر جگہ جگہ لگی ہوتی ہیں بتیاں۔ ٹریفک چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے پیلی بتی پر، سرخ بتی پر یا سبز رنگ کی بتی پر؟ تو ٹریفک چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے پیلی بتی پر۔ پھاٹک بند کر دیے جاتے ہیں جب آتی ہے بس، کال یا ریل گاڑی؟ تو جب آتی ہے ریل گاڑی تو پھاٹک بند کر دیے جاتے ہیں۔ سبق میں استعمال ہونے والے انگریزی الفاظ کو گوش خط لکھیں اور ان کو املا کے طور پر یاد کریں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے ہی لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کے سامنے ویسے لکھنے ہیں، جیسے ٹریفک، بس سٹاپ، موٹر سائیکل، زیبرا کراسنگ اور ریلوے لائن۔ دی گئی تصاویر پر غور کریں اور بتائیں کہ کون سی تصویر کس چیز کا نشان ہے۔ پہلی تصویر دیکھیں بس سٹاپ ہے، یہاں پر اس کا مطلب ہے نو ہارن۔ یہ پھاٹک کی تصویر ہے، یہ زیبرا کراسنگ کی ہے اور یہ سپیڈ بریکر کی تصویر ہے۔ غور کریں جملوں میں گا، گی اور گے کے الفاظ نمایاں کیے گئے ہیں، ان کا استعمال سمجھیں۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہم جائیں گے، زیادہ لوگوں کے ساتھ گے۔ میں کرکٹ کھیلوں گا، ایک کے ساتھ گا۔ فاطمہ پھول لائے گی، تو یہ لڑکی کے لیے گی۔ آئیے اب اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ میں چاٹ لاؤں گا، فاطمہ چاٹ پر آم بنائے گی، پھر ہم دونوں اس میں رنگ بھریں گے۔ تصویر کو غور سے دیکھیں، ہر تصویر کے متعلق لکھ کر بتائیں یہ کس چیز کی تصویر ہے۔ تو یہ ہے جی اسکول کی تصویر، یہ کھلونوں کی دکان ہے جی، یہ ہاسپٹل ہے اور یہ آئس کریم پارلر ہے۔ دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ تو چلیے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہادر بچے اپنی حفاظت خود کرتے ہیں، وہ ماں باپ اور اساتذہ کی باتیں غور سے سنتے ہیں، وہ اچھی اچھی باتیں سیکھتے اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کچھ باتیں جن کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ گھر سے باہر اکیلے نہ جائیں، آپ جس کو جانتے نہیں اس سے کوئی چیز مت لیں، آپ نے گھر سے سیدھا اسکول جانا ہے اور اسکول سے سیدھا واپس گھر آنا ہے۔ اگر کوئی زبردستی آپ کو ساتھ لے جانا چاہے تو آپ شور مچا دیں۔ اگر کوئی آپ کو چھوئے، آپ کو اچھا نہ لگے، آپ اسے سختی سے منع کر دیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے، یہ آپ کے بہت کام آئیں گی۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔